الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2021 میں جو امام کعبہ نے خطبہ ادا فرمایا ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس خطبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اور پوری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کبھی اسے گرنے نہیں دیتے۔ اللہ کی عبادت اس کیفیت میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ ذوالجلال ہی واحد عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ مساجد میں صرف اللہ ذوالجلال کو ہی پکارا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ توحید ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کوئی بھی عبادت، دعا یا کوئی بھی نیک عمل ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی۔ تمہیں دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ تمہارے مال پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں اور حج کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ فرشتوں، رسولوں اور کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام نعمتوں کو مسخر کر دیا۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ ذوالجلال نے دل بنایا، عقل عطا کی، اس لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اسے مل جائے اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے والد کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ملازمین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسان کے پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ ملازمین کے حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ اپنے عہد و پیمان کا خیال کرو۔ اپنے ملازمین پر زائد بوجھ نہ ڈالو، ان کی عزت کا خیال کرو۔ ملازمین کو عبادت کی تلقین کرو، ان کو غیر شرعی حکم نہ دو۔ جب جانور ذبح کرو تو بھی احسان کرو، جب جانور کو ذبح کرو تو پھر چھری تیز کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کسی کی کھیتی نہ اجاڑو۔ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا کہ یتیموں مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ ذوالجلال احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ پیمائش کے پیمانوں کو درست رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے قرض دو۔ انفاق کرنا، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے۔ جب بھی بات کرو تو خوش اخلاقی کے ساتھ کرو۔ جب بھی بات کرو تو خوش اخلاقی کے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی بات کرے تو انتہائی احسن طریقے سے جواب دو۔ جو بھی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنایا۔ یہ زندگی آزمائش کا گھر ہے۔ اگر احسان کرو گے تو یہ نیکی آپ کے کام آئے گی، اجر ملے گا۔ اگر برائی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احسان کرنے والوں کو اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ جو احسان کرے گا اس کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ احسان کرنے والے قیامت کے دن جو چاہیں گے انہیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر سے نوازے گا۔ جو بھی نیکی کرے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ احسان کرے اسے دعا دو، جو احسان کرے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ خادمین
हरमैन अशरीफैन ने हाजियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। इस वबा में मुसलमानों की सेहत और सलामती का ख्याल रखा गया। हाजियों की सेहत और सलामती के लिए SOPs बनाए गए। इस दिन अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बंदों को जहन्नम से आजाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन बंदों की सफ में शामिल फरमाए जिन्हें अल्लाह ताला इस दिन जहन्नम की आग से आजाद करते हैं। अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए, हमारे अकरीबा को शामिल फरमाए, हमें और हमारे अकरीबा को उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह खुतबा दिया था जहां आज इमाम काबा ने खुतबा दिया। इस दिन यहाँ जमा होने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। जो लोग मैदान अरफात में जमा होते हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं। अल्लाह ताला हम सब पर एहसान करे, इबादत को कबूल फरमाए, मनासिक के हज हिफाजत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये वो खुतबा था जो बिल्कुल मामूली से के इजाफे के साथ दुआया कलिमात के इजाफे किए गए हैं, आपके सामने पेश किया गया, उसकी तलखीस पेश की गई। अल्लाह ताला जो है हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। इकबाल ने बड़ा खूब कहा ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबुखा के काशगर, ये जो मरकज है इसकी तालीमात को अल्लाह ताला हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। देखें ना, ये खुतबा इसमें आफाकियत है, आलमगीरियत है। जिस तरह इकबाल ने कहा कि एक कौम की ये गानगत है, मनफियत है कि है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं रातें हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस खुतबा पर, इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों की सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करने की इनको तौफीक अता फरमाए, रवादारी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों को अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।